السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو نبی کریم پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بالغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، ماہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے، آمین، اللہم آمین۔ تخصیص شہر رجب الذکر، رقم حدیث نمبر 3534 3534۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے مہینے کا تعارف اور اس ماہ میں ہونے والے چند تاریخی واقعات بیان کرتی ہوں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ رجب اور شعبان میں جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کا اجر اور انعام ہمیں رمضان میں ملتا ہے، خاص کر رمضان کی آخری رات، چاند رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ چاند رات کو فالتو چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رات انعام و اکرام کی ہوتی ہے۔ جو پورے ماہ ہم تینوں ماہ میں جو ہم محنت کرتے ہیں اس کا ہمیں اجر ملنے والا ہوتا ہے۔ رمضان کی آخری رات میں اجر ملتا ہے، انعام اکرام سے اللہ نوازتا ہے ہمیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رجب قمری مہینوں میں 7ویں نمبر پر آتا ہے، نمبر 7 پر، اور رجب ترجیب سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں تعظیم کرنا، احترام کرنا۔ اہل عرب کے لوگ اس ماہ کو اللہ کا مہینہ جانتے تھے اور اس ماہ کی بہت تعظیم و احترام کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ 12 مہینوں میں جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں پہلے نمبر پر، نمبر 1 پہ رجب کا مہینہ آتا ہے، یعنی کہ رجب کے مہینے سے 4 حرمت والے مہینے شروع ہوتے ہیں۔ رجب میں 3 حروف ہیں: رے، جیم، بے۔ رے سے مراد ہے رحمت الہی، جیم سے مراد ہے بندے کا جرم اور غلطیاں، اور بے سے مراد ہے بر، یعنی احسان اور بھلائی۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے جرم کو رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ کتاب کفن کی واپسی، صفحہ نمبر 3، پیج نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی سراب ہوئے گا، وہی پانی پیے گا جو رجب کے روزے رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیضان سنت، جلد اول، صفحہ نمبر 1358، 1358، باآوالا مکاشفۃ القلوب، صفحہ نمبر 301، 301۔ پہلی رجب کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے تھے، یعنی کہ باقاعدہ پہلی بار کشتی کا آغاز ہوا تھا۔ آپ نے کشتی بنائی تھی اور پہلی بار سمندر میں کشتی کو لے کے اترے تھے۔ اس کے بعد سے کشتی بننے لگی تھی، کشتیاں چلنے لگی تھی پانی میں۔ اور آپ نے جو یہ کشتی بنائی تھی 3 پورشن کی بنائی تھی۔ پہلے پورشن میں پہلا پورشن جانوروں کے لیے، دوسرا پورشن انسانوں کے لیے اور تیسرا پورشن پرندوں کے لیے۔ بہت بڑی اور 3 پورشن کی یہ کشتی اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ جب اللہ کا حکم آیا تھا تو یہ اس میں آپ جانوروں کو اور انسانوں کو اور پرندوں کو لے کے گئے تھے، جب طوفان نوح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا تھا۔ پھر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پہلی رجب 1388 سن ہجری میں
حضرت مولانا عبدالحکیم خان شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا. آپ کا یوم وصال کا دن ہے. اور اسی ماہ غزوہ تبوک ہوا تھا اور اسی ماہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی. 6 رجب 633 ہجری میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال کا دن ہے. آپ کا شجرۂ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے اور آپ کا مزار مبارک انڈیا اجمیر شریف میں ہے. 13 رجب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے. ان کی تاریخ 3-4 جگہ پہ مختلف تاریخ آئی ہے، مگر جو کامن تاریخ ملی ہے وہ 13 رجب ملی ہے، جیسا کہ اس پیج پہ بھی ہے. یہ پیج ہے دارالفتاء کا، آپ لوگ بھی پڑھ لیں. 13 رجب بروز جمعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. آپ کے والد کا نام حضرت ابی طالب اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. آپ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور یعنی کہ آپ بچوں میں سب سے پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے ساتھ چھپ چھپ کر پہاڑوں میں نماز پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اسلام عام نہیں ہوا تھا، تو جو اسلام قبول کر لیا کرتا تھا تو وہ چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرتا تھا. اور پھر آپ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ان کی نگرانی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 15 رجب 148 ہجری میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق بن امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن ہے. اور اسی ماہ 27 رجب کو ہمارے پیارے آقا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفر معراج سے مشرف فرمایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آپ کو آپ کی امت کے لیے اسی رات سفر معراج پر ہی 5 نمازوں کا تحفہ ملا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب کے 3 روزے اس طریقے سے رکھے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی 3 چیزیں اپنے ذمہ لے لے گا. یعنی کہ جو پہلی رجب کا، 15 رجب کا اور 27 رجب کا 3 روزے جو اس طریقے سے رکھے گا تو اس کی 3 چیزیں اللہ اپنے ذمہ لے لے گا. نمبر 1 نمبر 1 اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا. نمبر 2 نمبر 2 اور بقیہ عمر میں اس کی گناہوں کی حفاظت کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، گناہوں سے بچا کے رکھے گا اس کو. نمبر 3 نمبر 3 اور اس کو قیامت کے دن کی پیاس سے اپنی امان میں رکھے گا، اس کو پیاس سے امان فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ قیامت میں کیا عالم ہوئے گا، کیا نظارہ ہوگا، کتنی بھگدڑ مچی ہوئی ہوئے گی، کتنی تپش ہوئے گی، سوا نیزے پہ سورج ہوئے گا، کتنی گرمی ہوئے گی، کتنی پیاس لگ رہی ہوئے گی. تو جو اس طریقے سے رجب کے روزے رکھے گا تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں پیاس سے اپنی امان میں رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے تو ہر ماہ میں 3 روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رکھنے والے رکھتے بھی ہیں. الحمدللہ سے میں بھی رکھتی ہوں. 13 14 15 کے لوگ رکھتے ہیں، مگر رجب کے 3 روزے اس طریقے سے رکھیں. باقی جتنی جس کی ہمت ہے اتنا رکھے، مگر جو رجب کے 3 روزے اس طریقے سے رکھے گا تو اس کے 3 کام اللہ اپنے ذمہ لے لے گا، 3 چیزیں اپنے ذمہ لے لے گا، جو کہ وہ جن میں سے یہ تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ الحمدللہ. آمین اللہم آمین.